قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان مشقت اور مشکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور مشکل میں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان یہ مت سمجھے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے بڑی آسان ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ مشقت ہے اس کے لیے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو، بہرحال اپنی زندگی میں ایک مشقت سے گزرتا ہے۔ انسان کی مشقت دو طرح کی ہے، ایک ہے مشکلات، مصائب اور پریشانیاں، اور دوسری اس کے لیے مشقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل کرے اور اس عمل میں اسے جو مشکل پیش آئے اس کے وہ برداشت کرے۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس مشقت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل کرنے کی مشقت کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری مشکل سے اسے نجات دے دیتے ہیں، چاہے ظاہری طور پہ اس کے حالات اچھے نہ ہوں، لیکن دل کا، روح کا، قلب کا اطمینان اور سکون اسے ضرور میسر آتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت سارے احکامات میں میرا ایک حکم یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی شام بھی کثرت کے ساتھ میری تسبیح پڑھو۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اس ذکر اور یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ ایک طرح کی مشقت ہے، اور جو شخص اس مشقت کو قبول کر لیتا ہے وہ اور بہت ساری مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اس کے مقابل اور متضاد لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جس بندے کو اپنا خیال نہیں ہے، جو اپنا خیر خواہ نہیں ہے، اللہ کو صرف وہ بلائے گا، اور جس بندے کو اپنا خیال ہے، اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنا اچھا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں بلائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلایا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو بلایا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ تو زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات میں ایک حکم اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے غفلت کا نتیجہ انسان کو فسق اور فجور میں لے جاتا ہے۔ اب جب ہم لفظ بولتے ہیں ذکر اللہ، اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اس کے بنیادی طور پہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے اللہ کی نصیحت، اللہ کی ہدایت،
ذکر کا عربی کے اندر ایک معنی نصیحت ہے، تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد ایک یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت کو اختیار کیا جائے، اور دوسرا مطلب ہے اللہ کا تذکرہ کرنا. اور جو اللہ کا تذکرہ ہے اس کی بھی فقہا نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک نماز، عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے انسان کرتا ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پہ اللہ کا نام لیا جائے، زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے اور دل بھی انسان کا حاضر ہو. تو یہ جو قسم ہے اللہ کے ذکر کی، جس میں زبان اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، یہ انسان کے لیے بڑی مفید اور بابرکت چیز ہے. اس سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا بہت بڑی نحوست اور بے برکتی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. بہت سارے فوائد، فضائل میں سے بڑے اختصار کے ساتھ میں دو باتیں پیش کیے دیتا ہوں. نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہر بندے پہ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہوا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، نبی الاسلام فرماتے ہیں ایک جن اس کے ساتھ لگا دیا گیا، شیطان جن. اور ساتھ ہی وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ایک فرشتوں میں سے قرین اور ساتھی اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ لگا دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو شیطان جن ہے وہ انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، وسوسے وہ ڈالتا ہے، برائی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے، انسان کو گمراہ وہ کرتا ہے، اللہ سے دور وہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور وہ کرتا ہے. اور جو فرشتوں کا ساتھی ہے، فرشتوں میں سے ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ انسان کو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن ساتھی لگایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی لگایا گیا ہے. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْ. میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ جو شیطان جن میرے ساتھ لگایا گیا تھا، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور اس شیطان جن نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. تمہارا شیطان جن تمہیں برائی کا، شر کا حکم دیتا ہے، جو میرے والا ہے فَأَسْلَمْ، اللہ کی مدد سے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کی تلقین یا کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اور جو تم ہو اس بات کو جان لو، ایک شیطان جن اور ایک فرشتہ اللہ نے ساتھی بنا کے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. فرشتہ اچھی بات کا حکم دے رہا ہے اور جو جن ہے، شیطان ہے، وہ برائی کا حکم دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو شیطان جن ہے اس کو انسان کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، اس سے بچ کیسے سکتا ہے؟ اس کا علاج بھی اللہ کے رسول اسلام نے خود بیان فرمایا. رسول اللہ کی تو اللہ نے مدد فرمائی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ذکر العبد ربہ خنس الشیطان وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، خنس الشیطان، اللہ کا ذکر ایک کوڑا بن کے اس شیطان کے اوپر برسے گا.
جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اتنے زیادہ اسے کوڑے لگیں گے، اور جتنے زیادہ اسے کوڑے لگیں گے وہ اتنا زیادہ کمزور، نحیف، ضعیف، کسی قابل نہیں رہے گا تمہیں برائی کا حکم دے سکے، کمزور پڑ جائے گا۔ کس ذریعے؟ اذا ذکر العبد ربہ، تم جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا، تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور تم اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے جتنے غافل ہو جاؤ گے، جتنے دور ہو جاؤ گے، وہ اتنا تگڑا ہو جائے گا۔ وسوسہ، تم کمزور پڑو گے، وہ طاقتور ہو جائے گا۔ تم کمزور پڑو گے، وہ وسوسے بھی ڈالے گا، برائی کا حکم بھی دے گا، برائی پہ آمادہ بھی کرے گا، برے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، نیکی سے دل کو اچاٹ کر دے گا، اور برائیاں خوبصورت اور مزین بنا کے تمہارے آگے پیش کرے گا۔ بیس اور بنیاد یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کی ہے۔ اور قرآن نے فیصلہ بتایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا، غافل ہو جائے گا، اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، روٹی کھانے کا اسے پتہ ہے، لباس پہننے کا اسے پتہ ہے، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کا بڑا خیال ہے، بڑا دھیان ہے، لیکن روح کی غذا، دل کی غذا، ایمان کی غذا اس کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو الرحمن کے ذکر سے جتنا غافل ہو جائے گا ہم اس کے شیطان ساتھی کو اتنا تگڑا کر دیں گے، اتنا ایکٹیو کر دیں گے، اتنا بیدار کر دیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر اس کا شیطان ساتھی جن اسے برائیوں کا حکم دے گا، اللہ کے رستے سے روکے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اگلا بیڑا گرک اس کا یہ کرے گا کہ اس کو مطمئن بھی کر دے گا کہ تو صحیح لائن پہ جا رہا ہے۔ یہ گمراہی کی اگلے درجے کی سیڑھی ہے جس پہ شیطان انسان کو چڑھا کے پھر باز آئے گا کہ بندہ برے کام بھی کرے اور یہ سمجھے کہ میں صحیح لائن پہ جا رہا ہوں۔ اس کے پاس اپنی برائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 100 دلائل ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، اللہ کہتے ہیں وقت ایسے گزرتا جائے گا حتیٰ کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور جب ہمارے پاس آئے گا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے یہ عذر پیش کرے گا، ہائے کاش میرا وہ شیطان ساتھی جو مجھ پہ مسلط کیا گیا تھا، جسے میں نے مضبوط کیا، کمزور کرنے کا حکم تھا، میں نے اسے مضبوط کیا، کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ فبئس القرین، بڑا برا ساتھی تھا، میرا سارا بیڑا اس نے ڈبویا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج کا پچھتاوا، آج کی حسرت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اور یہ بات بھی تمہیں نفع نہیں دے گی۔ دنیا میں تو بعض اوقات اگر انسان مشکل میں ہو تو اسے اس بات سے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں اس مشکل میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی مشکل میں اکیلا ہو تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی مصیبت یا مشکل میں ایک سے زیادہ لوگ ایک وقت میں پھنسے ہوئے ہوں تو انسان کو ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی کہ جو سب کا بنے گا وہ میرا بن جائے گا۔ یہ ایک آخری ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بالکل آخری قسم کی ایک امید ہوتی ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے ذکر سے جو غافل تھا
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، روز قیامت تمہیں یہ بات بھی نفع نہیں دے گی انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم سارے ہی عذاب کے اندر جل رہے ہو۔ سزا اتنی سخت ہوگی کہ کسی کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ایک سے زیادہ لوگ مشکل میں ہوں تو حوصلہ ہوتا ہے، روز قیامت یہ قرین بھی، یہ ساتھی بھی اور یہ غافل دونوں ہی عذاب میں ہوں گے، لیکن اس بات سے کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں دونوں کو کوئی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ سزا بڑی سخت ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی۔ جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کا شیطان جن، اس کا جو ساتھی تھا وہ کمزور ہے، اس کی زندگی کا ٹریک بہت جلد سیدھا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ عبادات کی لذت اسے ملے گی، دل کا اطمینان اسے ملے گا، مشکلات کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اسے آئے گا، صبر کر کے اللہ کی مان کے اس کا دل خوش ہوگا، برائی سے اسے نفرت ہوگی۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے گا تو فٹافٹ بھاگا بھاگا اللہ کے در پہ آنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری برکات کب ملیں گی؟ جب اللہ کا ذکر ہوگا زندگی میں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے استاذ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا فجر کے وقت۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگے، فجر کے بعد شروع ہوئے حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی۔ میں وہاں پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا ان کا۔ دوپہر کو جب فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے، اے میرے شاگرد، یہ میرا حاضل غدا، یہ میرا ناشتہ ہے، اور اگر کسی دن مجھے یہ ناشتہ نہ ملے تو لسقطت قوتی، میری ساری قوتیں گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو میرا ناشتہ ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کے کلمات، اس کا طریقہ بہت ایک لمبا چوڑا تفصیلی مفصل موضوع ہے، لیکن آج کے مختصر وقت میں اس موقع پہ میں صرف ایک اس کلمے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جس کی سب سے زیادہ عظمت بیان کی گئی، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، الفاظ ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلمات میں سے ان 4 کلمات کو پسند کیا ہے۔ احب الکلام الی اللہ اربع، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا کلام ہے قرآن، فرمایا اس کے بعد اللہ نے جن 4 کلمات کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، وہ یہ 4 ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، آپ جس بھی کلمے سے ابتدا کر لیں یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی ترتیب اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھو، یہ سیکھو کہ یہ وہ 4 کلمات ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے بعد سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بھی یہ کلمات کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس قدر زیادہ پسند ہے، اس قدر زیادہ پسند ہے کہ سورج جن جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کی حیثیت میرے نزدیک ان کلمات سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ جن جن چیزوں پہ سورج نکلتا ہے دنیا کی وہ تمام چیزیں مجھے ان 4 کلمات سے بڑھ کے عزیز نہیں ہیں جن کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ اور آپ کے صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا، جی انی لا استطیع ان آخذ شیئا من القرآن، میں مسلمان ہوا ہوں، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، زبان میری موٹی ہے، ذہن اتنا کام نہیں کرتا، چیزیں زیادہ یاد نہیں رہتی، نماز پڑھنا ہوتی ہے دن میں، رات میں، تہجد میں، قیام میں،
لا استطیع ان آخذ شیئا من القرآن، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ قرآن کا حصہ یاد کر سکوں، کوئی صورت مجھے یاد نہیں ہو سکتی۔ فعلمنی شیئا یجزئنی من القرآن، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں، کوئی ایسی چیز سکھا دیں قرآن کی جگہ پہ میں وہ پڑھ لوں اور وہ مجھے قرآن سے کفایت کر جائے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے کہا قل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اے سوال کرنے والے، نماز پڑھنی ہو، تلاوت کرنی ہو، قیام کرنا ہو، جس جگہ پہ جس حصے میں قرآن کی تلاوت کرنا ہوتی ہے وہاں پہ تو نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، تجھے قرآن کی تلاوت سے یہ کافی ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا سورس ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا سورس یہ 4 کلمات ہیں۔ اور یہ کلمات صرف زبان سے ادا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے زبان سے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کو پاک سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ وہ کہتا ہے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے، بیماری سے، لاچاری سے، نیند سے، اونگ سے، بے بسی سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عیوب، یہ سارے نقوص میرے اندر تو ہو سکتے ہیں، میرے اللہ میں نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو میرا رب نہ کر سکے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اس نے قرآن میں بتایا ہے کہ جتنی بھی چیزوں کے بننے کا، پیدا ہونے کا تم پروسیجر دیکھتے ہو، سورسز دیکھتے ہو، اسباب دیکھتے ہو، یہ صرف تمہارے سامنے ہیں، میں ان اسباب کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ میں تو جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میں تو اسے کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کی پیدائش کا ایک سلسلہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیدائش مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ہو رہی ہے اللہ رب العالمین اس پروسیجر کا محتاج ہے، نہیں۔ اس نے جہاں پہ چاہا، خلقکم من نفس واحدہ، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے جہاں پہ چاہا پہلے انسان جناب آدم کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں کسی بھی نقص سے پاک ہوں، کسی بھی سبب کا میں محتاج نہیں ہوں، میرا نام، میری صفت سبحان ہے۔ میں چاہوں تو بغیر عورت اور مرد کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں سورسز کا یا اسباب کا یا وسائل کا میں محتاج ہوں، ایسی محتاجی تمہاری ہوگی، میری نہیں۔ اس نے حوا کو پیدا کیا، سیدنا آدم کی پسلی سے نکالا بغیر عورت کے، اس نے بتایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سارے اختیار میرے پاس ہیں۔ اس نے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سورسز، یہ اسباب، یہ سب چیزیں یہ تمہاری ہیں، تمہاری کیلکولیشن ہے، میری نہیں ہے۔ اور اس نے حیرت کا اظہار کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ہاتھ میں بسیدہ ہڈیاں اٹھائیں اور رسول اللہ کو کہا کہ اللہ اس سے دوبارہ انسان کیسے زندہ کرے گا، یہ تو مر کے تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اس نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سب سے بڑی بات یہ ہے فسبحان الذی، وہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے۔ یہ اسباب کی دنیا، وسائل اور سورسز کی دنیا تمہاری ہے،
اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے. جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان اللہ، تو وہ یہ عقیدہ ذہن میں رکھے کہ میرا رب واقعی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. یہ عیب اور نقص میرے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں. اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی، اور الحمدللہ کہتے ہوئے عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے. صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. عقیدہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر اچھائی کا، ہر بڑائی کا، ہر کامیابی کا، ہر سکسیس کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دو. الحمدللہ یہ عقیدہ سکھاتا ہے میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا، میں نے کما کے دیا، میرا علم، میری صلاحیت، میری گفتگو، میری بات چیت نہیں. زندگی میں جو کوئی خیر تمہیں ملی ہے الحمدللہ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اگر آج نیکی کر رہے ہو تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اگر آج برائی سے بچے ہو وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ مت سمجھنا کہ میں بچ گیا ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، میں بڑا مضبوط ہوں، میری ولنگ پاور بڑی زیادہ ہے. نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء. جب انسان ڈوبنے پہ آتا ہے تو ان النفس لامارۃ بالسوء اپنے نفس کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے. الا ما رحم ربی، بچتا وہی ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان ربی غفور الرحیم، وہ بڑے معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. جب زبان سے کہتے ہو الحمدللہ تو یہ عقیدہ بناؤ کہ اچھائیوں کا، بڑائیوں کا، کامیابیوں کا کریڈٹ میری ذات کو نہیں، اللہ کی ذات کو ہے. اور لا الہ الا اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے. الوہیت کا معنی عبادت. عبادت صرف قیام یا سجدہ یا نماز نہیں ہوتی. عبادت توکل بھی عبادت ہے، امید بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، یقین بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے. کمال درجے کا یقین لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی ذات پہ، کمال درجے کی امید صرف اللہ سے، کمال درجے کی محبت صرف اللہ سے، کمال درجے کا خوف لا الہ الا اللہ صرف اللہ سے. یہ صرف زبان کا کلمہ نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی غیر اللہ کے آگے اپنے نہ سر کو جھکا سکتا ہے نہ دل کو جھکا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی غیر اللہ کے خوف اپنے دل میں نہیں پال سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. اس کی کامل امیدیں، یقین اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے اللہ اکبر، یہ صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. میری زندگی کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ اس سے بڑا ہے. مایوسیاں، نا امیدیاں، خوف، اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے بڑی ذات ہے. وہ ایک لمحے پہ ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے، ہر قسم کے اختیار کا مالک وہ ہے. اور جب انسان اپنی زبان سے پڑے ہوئے ذکر کے ساتھ اپنا عقیدہ بھی ساتھ بناتا ہے اور معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے تو پھر اسے برکات ملتی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام اسی لیے صحابی کو سکھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے سکھائیں، قرآن میں یاد نہیں کر سکتا، کوئی ایسی چیز سکھا دیں قرآن کی جگہ پہ جو میرے کام ہے. رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، قرآن کی جگہ پہ یہ تمہیں کافی ہو جائے گی. اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے انسانی جسم کے 360 جوڑ بنائے، 360 حدیث میں آیا، اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا لکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ انسان کو کرنا چاہیے. اور جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی مشکلات ٹلتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں.
اگر ہم چاہتے ہیں 360 جوڑ جسم کا ایک ایک حصہ آنگ آنگ سلامت رہے، صحیح رہے، تو صدقہ کریں۔ صدقے کا ایک طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کل تکبیر صدقۃ، کل تحلیل صدقۃ، کل تمجید صدقۃ، کل تسبیح صدقۃ۔ زبان سے سبحان اللہ جب کہتے ہو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہو دوسرے کا ادا ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے دن میں کم از کم 360 دفعہ یہ کلمات، ان میں سے کوئی ایک کلمہ جو آسانی سے کہا جا سکے، جو انسان کہنے والا ہوتا ہے دل سے اور زبان سے، اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ جب جسم کے جوڑوں کا صدقہ وہ دے دیتا ہے، پھر جوڑوں دا پیڑ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سلامتی اور صحت بھی مل جاتی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے ایک معراج کی رات سے واپسی پہ ایک اور بات بھی بتائی تھی۔ فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی 7ویں آسمان پہ میری ملاقات اللہ کے پیغمبر اور نبی جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ التحیہ و تسلیم کے ساتھ ہوئی۔ باتیں تو بہت ساری ہوئیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ساری باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، انہوں نے مجھے کہا، میرے نام سے پکارا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ منی امتک السلام، جب آپ امت کے پاس جائیں گے تو اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام پیش کیجئے گا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتائیے گا، ان الجنت، کہ جو اللہ کی جنت ہے، جہاں پہ آنے کی ان کو تڑپ ہے، طلب ہے، امید ہے، کوشش ہے، ان کو بتائیے گا ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، اس جنت کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے اور اس کی مٹی بھی بہت زرخیز ہے، لیکن وَأَنَّهَا قِيعان، ان کو یہ بتائیے گا جنت چٹیل میدان ہے۔ اگر آپ جنت کے طالب ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے ہم تک پہنچا رہے ہیں پیغام اور میسج کہ پانی بڑا میٹھا ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، اور اگر تم چاہتے ہو اس چٹیل میدان کو بھر دیا جائے تو زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر اپنے لیے وہاں پہ کچھ لگاؤ، کچھ بولو، کچھ کاشت کر لو۔ پوچھا گیا کاشتکاری کیسے ہوگی؟ فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری جنت میں چٹیل میدان میں درخت لگ جائیں، وہ بڑا ہوا لہلہاتا باغ بن جائے، تو زبان سے سبحان اللہ کہو، اس سے درخت لگتے ہیں، الحمدللہ کہو، اس سے بھی درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہو، اس سے بھی وہاں پہ بیج لگتا ہے، اللہ اکبر کہو، اس سے بھی وہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اتنی زیادہ کاشت دنیا کے اندر تم کر کے جاؤ گے، اور روز قیامت جب اپنی جنت میں پہنچو گے تو وہ تمہیں چٹیل میدان نہیں ملے گا، بلکہ لہلہاتا ہوا باغ ملے گا، تیار جنت ملے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اپنی جنت کو سجانے کا طریقہ یہ کلمات ہیں، ان کلمات کا ذکر دل سے، زبان سے کرنے کی عادت بناؤ، خیر و برکت تمہارا استقبال کرے گی اور تم برکات کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اگلی بات سنیں، اللہ رب العالمین کا ذکر انسان کو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برکت کا مستحق بناتا ہے، اور اس برکت کا نام ہے اطمینان قلب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لا کسی کو پکارو، بلاؤ، وقتی طور پہ حوصلہ ہو جائے گا، تسلی مل جائے گی، لیکن دلوں کا، قلوب کا اطمینان اللہ نے اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو بذکر اللہ، جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، تم جس کے بندے ہو، جس کی پروڈکٹ ہو، جس کی مخلوق ہو، جو تمہارا خالق ہے، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے ذکر سے ہی تمہیں
دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون نصیب ہوگا. اور یہ اطمینان قلب، یہ زندگی کے اندر انسان کے لیے اللہ کی جنت ہے. چاہے اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، چاہے روٹی تھوڑی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، رزق کم ہے، چاہے زیادہ عزت دنیا میں اس کو نہیں مل سکی، چاہے لباس اس کا بسیدہ ہے، گھر زیادہ بڑا نہیں ہے، مشکلات مصائب سب کچھ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان سب کے باوجود دل کا اطمینان اللہ اس شخص کو دیتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان فی الدنیا جنت، ان فی الدنیا جنتن من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ. دنیا کے اندر اللہ کی ایک جنت ہے، اور وہ جنت اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کو ملتی ہے. ایسی جنت کہ مشکلات کے باوجود انسان اپنے آپ کو پرسکون پاتا ہے. فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو سکا، لا يدخل جنت الآخرہ، وہ قیامت کے دن آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. آخرت کی جنت اسے ملے گی جو دنیا کی جنت میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا، پائے گا. اور ایک موقع پہ اپنے شاگرد کو کہنے لگے ما یصنع بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. ان کی زندگی کی ایک بڑی تاریخ ہے، جہاد بھی کیا، جیلوں میں بھی رہے. ایک موقع پہ کہنے لگے میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. انا جنتی و بستانی فی صدری، میرا باغ اور میری جنت تو میرے سینے میں ہے. این رحت فہی لا تفارقنی، میں جہاں بھی چلا جاؤں میری جنت میرے پاس ہے، وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. انا حبسی خلوتن، اگر مجھے قید میں ڈالا جائے گا تو تنہائی کا موقع مل جائے گا، اس جنت میں اور انجوائے کروں گا. وَإِخْرَاجِي مِن بَلَدِي سِيَاحَةٌ، اگر مجھے اس ملک سے نکال کے کسی اور ملک بھیجا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا تو میری سیر ہو جائے گی. وَقَتْلِي شَهَادَةٌ، اگر مجھے بالآخر شہید کیا جائے گا، مار دیا جائے گا تو مجھے شہادت کی موت مل جائے گی. ما یصنع بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. انا جنتی و بستانی فی صدری، کچھ بھی کر لیں میری جنت کو وہ مجھ سے چھین نہیں سکتے، اور میری جنت تو میرے سینے میں ہے. وہ جنت کیا ہے؟ دل کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اصل میں میری جنت وہ ہے جب تک وہ میرے پاس ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. ظاہری طور پہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مشکل مصیبت محسوس نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے ذکر کی جنت میرے سینے اور میرے دل میں موجود ہے. اور بعض صالحین سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ جو ذکر اللہ سے انسان کو راحت ملتی ہے، دلوں کا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، بڑی بڑی مشکلات اسے چھوٹی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. کہا کرتے تھے لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فی، اگر بادشاہوں کو اور ان کے وزیروں پتروں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کس راحت اور جنت میں زندگی بسر کرتے ہیں، لجالدونا علیہ بالسیوف، اس راحت کی وجہ سے وہ تلواروں کے ساتھ ہمیں مارتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس راحت اور سکون کا ان کو علم نہیں ہے، وہ ظاہری طور پہ تکلیف دے کے خوش ہیں، لیکن جس راحت اور سکون میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے وہ اللہ نے مخفی رکھی ہے، چھپا دی ہے. بادشاہوں کو اور ان کے شہزادوں کو اس راحت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہیں پتہ لگ جاتا تو اس راحت پہ بھی وہ ہمیں سزا دیتے. یہ راحت وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کرتے جو ذکر اللہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانچویں چیز بھی بتائی، یہی کلمات جن کا میں نے ذکر شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 4 کلمات جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ان کی عظمت بتائی گئی. صحابی انس بن مالک کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا علمنی خیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو چنگی گل دس دیو، کوئی خیر کی بات مجھے سکھا دیں. صحابی کہتے ہیں فاخذ بیدہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. یہ آپ کا انداز تھا شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تعلیم دینے کا. اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگے قل سبحان اللہ. وہ سادہ آدمی تھا، دیسی آدمی تھا، دیہاتی تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ کلمات بڑے سوکھے آسان ہیں، ہر بندے کو فٹافٹ یاد ہو جاتے ہیں.
اس نے کہا کوئی خیر سکھا دیں. رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا اور کہا قل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کہا یہ کلمات پڑھو. اس نے پڑھے. فعقد الاعرابی علی یدہ. ایک کلمہ پڑھتا تو اپنے ہاتھ پہ گرا لگاتا, دوسرا تیسرا چوتھا گنتی کیا, اس نے یاد کیے, اٹھا اور چلا. تھوڑا آگے گیا تو رک گیا. فتفکر, سوچ میں پڑ گیا. ثم راجع, سوچا اور واپس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے مجھے سکھا دیے. ھذا للہ, یہ تو اللہ کی تعریف ہے. فماذا لی, میرا کوئی کام, میرے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی تکبیر, میں کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر پاس بٹھایا اور کہا اذا قلت سبحان اللہ, جب تو کہے گا نا سبحان اللہ تو آگے سے اللہ کا جواب آئے گا صدقتا, میرے بندے نے سچ کہا ہے, واقعی میں پاک ہوں, کوئی نقص نہیں ہے میرے میں. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُلِلَّهِ, اور جب تو کہے گا ہر تعریف صرف اللہ کی, میری نہیں, میرے ابے کی نہیں, میرے بڑوں کی نہیں, الحمدللہ ہر تعریف اللہ کی. جب تو یہ کہے گا تو اللہ کا جواب آئے گا صدقتا, میرے بندے نے سچی بات کہی. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اور جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی عبادت کا مستحق نہیں, عبادت ہوگی صرف اس کی ہوگی, تو آگے سے جواب آئے گا صدقتا, میرے بندے نے سچ کہا. وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ, اور جب تو کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے تو آگے سے جواب آئے گا صدقتا, میرے بندے نے سچ کہا. اور سن, یہ اللہ کے لیے, اور پھر تو نے آگے سے یہ کہنا ہے, اور اگر تو یہ کہے گا جو تجھے میں سکھانے لگا ہوں تو پھر آگے سے جواب آئے گا. کہا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ کہا تو پھر 5ویں نمبر پہ یہ 4 کلمات, پھر تو 5ویں نمبر پہ جب کہے گا نا اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو آگے سے جواب آئے گا فعلتو, کر دیا. وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارحمنی, اور پھر تو جب 5ویں نمبر پہ 6 نمبر پہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, میری حالت قابل ترس ہے, اللہم ارحمنی, اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, آگے سے جواب آئے گا فعلتو, کر دیا. اور اے میرے بندے پھر تو جب 3 نمبر پہ اور سارے اذکار میں 7ویں نمبر پہ اللہ سے کہے گا اللہم ارزقنی, اے اللہ میری روٹی تھوڑی ہے, میری تنخواہ تھوڑی ہے, میری آمدن کم ہے, اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے رزق بھی دے دے, کسی کا محتاج نہ کرنا مجھے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لانا مجھے, اللہم ارزقنی. اے اللہ پیدا تو نے کیا, تو رزاق ہے, تو رازق ہے, تو ذو القوہ ہے, تو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, اللہم ارزقنی. جب تو یہ کہے گا نا اے اللہ ہن مینوں روٹی بھی دے, مجھے رزق بھی دے, تو آگے سے جواب آئے گا فعلتو, دے دی. 7 انگلیوں کے اوپر اس نے یہ کلمات گنے, پورے کیے کہ میں نے پہلے کہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, آگے سے جواب آئے گا صدقتا 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 صدقتا, بندے نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا سچ کہا. پھر میں نے کہنا ہے اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے, مجھ پہ رحم بھی فرما, مجھے رزق بھی دے. آگے سے جواب آئے گا فعلتو فعلتو فعلتو, معاف بھی کر دیا, رزق بھی دے دیا, رحم بھی کر دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ کلمات سکھائے, خوش ہوا, گنتی پوری کی اور وہاں سے چلتا بنا. اللہ رب العالمین دعا بھی انسان کی قبول کرتا ہے. ان 4 کلمات جو اللہ کو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بڑے ہی پسند ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمات ہیں, ان سے انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ابھی ان کلمات کی برکات ختم نہیں ہوئی, انشاءاللہ آئندہ جب ملاقات ہوگی یہی سے بات شروع کریں گے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کن برکات کا نزول ہوتا ہے ان کلمات کو زبان سے اور دل کی توجہ سے پڑھنے کے ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. بڑے لوگ شکوہ کرتے ہیں ہی بھی پڑھنے ہیں جی, ہمیں تو نہیں ملتی یہ چیزیں. بھئی آپ پڑھتے ہیں
صرف گنتی پوری کرنے کے لیے. آپ اگر اس طرح پڑھیں گے کہ بس تسبیح کے اوپر دانے پہ دانہ پھینکنا ہے، بس توجہ کہاں ہے، زبان سے ساتھ ساتھ گالیاں بھی چل رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو پھر ذکر کبھی بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین خالص عبادت مانگتا ہے جو صرف اس کے لیے ہوتی ہے. تو خالص یہی ہوتا ہے دل بھی انسان کا ساتھ حاضر ہو، زبان بھی پڑھنے والی ہو، بڑی برکات ملتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جب ملیں گے تو اور مزید برکات کا ذکر کریں گے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.